تو اس ایکسٹرا انرجی کو، اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس قوت کو صحیح جگہ لگایا. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب والدین پری پلانڈ ہو، دعوت اسلام ہے، اصلاح معاشرہ ہے، خدمت خلق ہے، سماج کے میں مسکین معذور مسافر ہے ان کی مدد ہے، اور کتنے سارے سوشل ورک ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو خالی بیٹھنے دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے دیتے ہیں، گیمز کے اندر 4 4 5 5 6 6 گھنٹے لگانے دیتے ہیں، لیکن ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ اس ایکسٹرا انرجی کو کیسے یوز کیا جائے. ان کو کثرت کروائیے جو تھوڑی بہت کثرت ہو سکتی ہے تاکہ وہ فٹ رہے. اس کے بعد ان کو بہت سارے مختلف سپورٹس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں انوالو رکھیے، سوشل ورک میں انوالو رکھیے. محلے کے اندر ایک پروگرام چلائیے، ہم جھاڑ لگائیں گے، فلاں چیز کی حفاظت کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کار خیر کریں گے. سمجھدار اور بڑے ہو جائے تو دعوت اسلام کا معاملہ ہے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے، معاشرے میں جو برائی ہے اس کی اصلاح کرنے کا معاملہ ہے. اور خدمت خلق میں تو کتنے شعبے ہیں، سوشل ورک کتنے شعبے ہیں. کیا کچھ برائی ہمارے علاقوں میں نہیں؟ گندگی کا معاملہ لے لیجئے، نالیاں کھلی پڑی ہے، جو ہے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، اس کی اصلاح کریں. یہ خوش سوشل ورک کی بھائی یہاں نہیں پھینکا جائے، وہاں کئی چیزیں لیکن وہاں نہیں ہوتے. ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتا خالی وقت. اور اب تو خالی وقت گزارنے کا ایک بہترین ڈیوائس مل گیا، ریچارج کرو اور پڑے رہو گھر میں. مطلب 10 دن میں نہیں نکلے تو کسی کو فکر بھی نہیں کہ کیوں نہیں باہر آیا، کہ تو اس کو بھی پرواہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. آپ دیکھیں، اور اتنا ایڈکشن یہ خالی وقت کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے کہ رات میں بھی کوئی ساؤنڈ سلیپ سکون سے نیند نہیں لے رہا. آج کل کیا ہوتا ہے، رات میں سو رہا اور رات میں بج جاتا، ٹو 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 بج جاتا ہو تو اٹھ کے وہ جواب دے رہا. اب پہلے تو بھی ایس ایم ایس آتا تھا، اب تو کہیں کچھ نوٹیفیکیشنز اور کیا کیا رہے، جواب دے رہا ہو، لائک کر رہا، رپلائی کر رہا، اور پھر آدھی رات کو 4 بجے کو میسج آ رہا اٹھ کے، اچھا ایسا بولا اس نے، دوسرا کمنٹ دے رہا نیند میں، پھر سو جا رہا. پھر صبح اس کو اٹھتے فجر کا خیال نہیں، صبح اٹھتے وہ کمنٹ کا جواب دے رہا، اٹھتے کھول کے کمنٹ کا جواب دے رہا. نیند کھلتے ہی سب سے پہلے انٹرنیٹ لگتا، اور نیند لگنے کے لیے بھی اگر انٹرنیٹ نہیں آتا تو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی پورا رات انٹرنیٹ بند. تو اگر آپ کو بغیر ہینڈ سیٹ کے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بیمار ہو چکے. اس بیماری کو دور کیجیے، اس کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے، تو نفع بخش کاموں میں وقت کو لگائے. خالی وقت پھر کیا کرتا ہے، انسانوں کو بیکار کرتا ہے. اور جسمانی طاقت اور نفع بخش اس کا جو ہے اس طاقت اور وقت کا استعمال یاد رکھیں. شہوت انگیزی سے اجتناب، ایسے سارے چیزوں سے اجتناب جو شہوت کی طرف لے جاتے ہیں. ساری چیزوں سے، وہ کیا کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹی وی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، بازار ہو سکتا ہے، میگزینز ہو سکتے ہیں، شمارے ہو سکتے ہیں. کہیں بھی جہاں شہوت بڑھنے کا ڈر ہے وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے شہوت جاگ جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، میں ان چیزوں سے دور رہوں گا. والدین اس کی فکر کرے. ایک زمانہ تھا بچوں کو لے کر والدین پارک میں جاتے تھے. اب تو پارک بھی وہ جگہ نہیں رہی، اس لیے کہ شہوت انگیز لوگوں نے پارکوں کو بھی گندا کر کے رکھ دیا. پارکوں کا بھی یہ حال ہے کہ اگر بچہ کوئی پارک میں چلا جائے، جھاڑ کے پیچھے جائے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، اپنے بولنا پڑتا ہے ادھر مت دیکھو، ادھر. اب وہ آگے پوچھتا وہ آنٹی کیا کر رہے تھے انکل کے ساتھ، بیٹے کچھ نہیں کر رہے تھے، بیٹے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے. اب ان کو ایکسپلین کرو، اور اس عمر سے ہی وہ شہوت سمجھا. تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے کہ آپ ان جگہوں سے ہی بچیں. میں بول رہا ہوں حکومت کا یہ کام ہے، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جہاں پارکس ہے اس مورل لا ہو کہ کون کیا حرکت کرے، اس لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے لوگ جا رہے اپنے بچے بگڑ جاتے ہیں سب چیزیں. تو ایسی ہر جگہ سے، سچویشن سے، سیناریو سے، پلیس سے، چیزوں سے، تھنگس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، جس سے شہوت انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ایکسیڈ ہو جاتی ہے، ایکسس ہو جاتی ہے. اگر یہ ہم نے نہیں کیا، یاد رکھیے تو بہت حالات برے ہیں اور سنگینی کی طرف حالات جا رہے ہیں. اور خاص طور سے ایک چیز کہوں گا، عورتوں سے تاکید کروں گا، مسلم عورتوں سے خاص طور سے، کہ اپنے لباس پہ بڑا دھیان دیں، اس لیے کہ اس سے معاشرہ بہت برباد ہو رہا ہے آپ کے پتلے، کمتر، چھوٹے، تنگ، چست لباسوں کی وجہ سے. اور پردہ پھر غائب ہے، اتنا سب مسئلہ، اسے پردہ بھی غائب ہے. چلو برقعے کے اندر ہوتا تو سمجھ میں آتا، اس کے بعد پردہ بھی غائب. اب اس سے سماج میں نوجوان کیا کر پائیں گے، بگاڑ کیسے نہیں آئیں گا، شہوت کیوں نہیں بھڑکیں گی، برائی کیوں نہیں عام ہوں گی. پھر چاہے سامنے والے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہو، کچھ نہ کچھ تو پرابلمس کرنے والے ہیں، چونکہ شہوت بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے. اسی طرح 5ویں چیز جو ہے شہوت پر کنٹرول کر سکتے وہ یہ ہے، جب کوئی عورت بھلی لگے تو اپنے بیوی کے پاس انسان جائے. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے حل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت تم کو راستے میں دکھے اور تم کو بھلی لگے، شہوت جاگ جائے، دل اس پر آ جائے، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے. اس سے انسان کنٹرول کر لیتا ہے اپنی شہوت کے اوپر. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. مطلب غیر محرم عورت کو شیطان کیا کرتا ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. مطلب جب آتی ہے تو ایسا لگتا کہ بہت خوبصورت، چونکہ شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر دیتا ہے، آپ کو اٹریکشن زیادہ ڈالتا ہے. تو عورت شیطان کی شکل میں بولے تو بری شکل میں نہیں، شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر کے بتاتا ہے بہت خوبصورت، دیکھ کتنی خوبصورت ہے. شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں ہی واپس جاتی ہے. گو
جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے. اور ایک روایت آپ نے فرمایا بے شک اس بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو اس عورت کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا معاملہ ہے اچانک دیکھنے والی نظر کے لیے. اچانک دیکھنے والی نظر مطلب اچانک دکھ گیا تو ہے یہ معاملہ. اچانک یہ نہیں کہ انسان خاص طور سے بیٹھ کے گھورا گاری کرتے رہے کنٹینیوسلی اور پھر کرے, پھر تو کوئی ایشو, پھر تو حل ہی نہیں ہے اس کا. مطلب میں خود اپنے ہاتھ کاٹوں اور بولوں یار کتنا تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹا تو, پھر دوسرے دن پھر کاٹوں پر کتنی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹی تو یہ تو ایشو ہے. یہ تو اس کے لیے جو بچنا چاہتا ہے دکھ گیا نظروں کو نیچے کرے تب ہوگا یہ. ورنہ اگر دیکھتے رہے پھر بولے اچھا حدیث میں ہے نا بیوی پر اب دیکھوں پورا گھوروں سب کرو پھر بیوی پر جاؤ, یہ نہیں ہے. یہ تو پڑھنے والی اچانک نظر ہے کہ استغفر اللہ نیچے دیکھا اور آپ جو ایسا لگا خواہش ہوگی تو بیوی کے پاس چلے جائے. یہ یاد رکھیے اس کا حل ہے اگر انسان نکاح شادی شادی. چھٹی چیز جو ہے بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں. بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں اس لیے کہ جب بلا ضرورت عورت گھر سے نکلتی ہے تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور شیطان اس کو تاڑتا ہے, دیکھتا ہے, لوگوں کو اکساتا ہے, بہکاتا ہے, ورغلاتا ہے, اس کی طرف اٹریکشن دلاتا ہے اور بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور بہت سارے نوجوانوں کے خراب ہونے کی وجہ ہے بے جا لڑکیوں کا گھروں سے اور عورتوں کا باہر نکلنا یاد رکھیے, اس کو روکا جائے. اسی طرح ساتویں چیز جو شہوت پہ کنٹرول کے لیے ہم کریں گے وہ یہ ہے خوب اللہ سے دعا کرے اور اذکار کرے. دعا اور اذکار سے انشاءاللہ عزیز یہ شیطانی خیالات وسوسے آ رہے ہیں شہوت کے لیے وہ آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو خیالات مجھ پہ آ رہے ہیں اس وجہ جو ہے قابو دے. اے اللہ جو ہے اس کے اذکار جو ہوتے تاکہ دل ہمارا اللہ کے ذکر میں لگا رہے, برائی کی طرف نہ مائل ہو. تو دعاؤں کا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے یاد رکھیں تو اللہ تعالی ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں. اور قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34 میں اللہ نے فرمایا اور میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے والدین سے ضرور اپنے بچوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھائیں. سورہ یوسف جو نوجوان پڑھیں گا انشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں یوسف علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا. آپ سن فرمائیں بڑا حصہ, یہ نبی ہے اللہ کی. اور نسل کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے تو وہ اعلیٰ حسب کہ ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے. ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہ تو آپ کا شجرہ ہے, یہ نسب ہے. اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی اسی کوئی انتہا نہیں ادا. ایک حصہ آپ سے فرماتے خوبصورتی کا دیا گیا تھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے یاد رکھیں. لیکن آپ کی شخصیت کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پر روب اور جلال دیا تھا. لوگ زیادہ دیر دیکھ نہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا, خوبصورتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ گیا لیکن اگر تم مجھ سے کہو نا وہ کیسے دکھتے تھے تو نہیں بتا پاؤں گا. کیوں کہ جب میں جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھوں گا نظر اٹھتی کی ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ نظر نیچے ہو, روب وہ جلال وہ دبدبہ تھا اللہ کے رسول کا کہ وہ کہتے نیچے ہو جاتی. تو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا, اتنے خوبصورت. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ رات میں میری سوئی گر گئی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کی سوئی نہیں مل رہی. آپ نے نیچے دیکھا, نزدیک جب گئے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئی کو آپ کے دانتوں سے روشنی نکل جب مسکراتے تھے صحابہ دیکھتے تھے تو اتنے خوبصورت. لیکن آپ کے پاس ایک روب اور جلال تھا اس لیے عورتوں نے آپ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ. خوبصورت نوجوان سورہ یوسف ایک بہترین قصہ, ایک سب سے خوبصورت نوجوان, اس کو ضرور پڑھیں کہ اس پر اس عورت نے جو نظر ڈالی کیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی, کیسے آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس گناہ کے بدلے جیل جانے کو محبوب سمجھا اور اپنے لیے بہتر سمجھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہاں نقل کی. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب دعوت دیتے ہیں. وہ جو ہوا نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی, سب بڑے بڑے لوگ چونکہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے جو ہے غلام پر نظر ڈالی تو اس نے سب کو دعوت دی, جمع کیا, بلا کر بٹھا دیا, چوریاں دے دی اور سبزی یا پھل دے دی کاٹنے کے لیے. انہوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام گزرے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور حسد کی. تو جب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ قید خانہ بہت اچھا ہے میرا, یہ جو عورتیں کر رہی نا حسد بہت ڈینجرس ہے میرے لیے, دعوت دے رہی ہے اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ اگر تو ان کے فریب کو نہیں ہٹائیں گا نا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی, بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا. بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. شہوت
آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ بار بار ایسا کرتا ہے تو میرے پہ قابو پا جائیں گے، دعا کر رہے ہیں تو دعا کیجئے کثرت سے، اللہ میری شہوت بہت بڑھ گئی، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دعا کیجئے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شہوت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، سنیے ذرا دعا کے الفاظ۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا کہا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، وہ دعا کے الفاظ دیکھیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بصارت کے دیکھنے کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں منی کے شر سے، شہوت کے شر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پناہ مانگی آپ نے، دعا سکھلائی، آنکھوں کی پناہ، آنکھوں کی شر سے پناہ، کانوں کی شر سے پناہ، دل کی شر سے پناہ، زبان کی شر سے پناہ، اور منی کی شر سے، شہوت کی شر سے پناہ آپ نے سکھائی۔ دعائیں کیجئے کثرت سے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس معاملے میں محفوظ ہیں۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے خطرناک نتائج پر غور و فکر کی۔ شہوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوئی تو جسم خراب کر لیں گے اپنا، ہے نا؟ بہت سارے نوجوان اپنا جسم خراب کر لیتے شادی سے پہلے، خراب اس طرح سے کرتے کہ اپنی طاقت توانائیوں کو بس یہ شہوت کو دیکھ کر، اور جس کو کہیں گے غیر فطری عمل کر کے برباد کر دیتے، بالکل کمپلیٹلی ڈسٹارٹ برباد کرتے، اور شادی سے پہلے پھر لوگوں کے پاس اور حکیموں کے گھروں کے چکر مارتے رہتے کیونکہ برباد ہو چکے، پریکٹیکلی دے آر فیل ہو چکے، اب ڈرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اس نتیجے کو یاد کیجیے، ارے بہت خطرناک نتیجہ، بہت خطرناک نتیجہ۔ یہ نتیجے پہ غور کیجیے، اگر اللہ نہ کرے اگر مجھ سے زنا ہوگا تو آخرت میں میری پکڑ ہوں گی، نہیں بہت خطرناک، میں نہیں جاؤں گا۔ غور کرے، فکر کرے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے، رزلٹ خطرناک ہے۔ تو اگر انسان غور کرے گا دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصانات، تو انشاءاللہ عزیز پھر اس طرف بڑھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آئیے 9واں پوائنٹ، 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ برے خیالات کا دفاع کیجیے، برے خیالات پر قابو پائیے۔ یہ برے خیالات اور برے خیالات پہ آپ نے قابو نہیں پایا تو ہوتا کیا ہے؟ بلا شبہ افکار، سوچ، خیال ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے، ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا، سوچا تھا۔ تو سوچ شروع ہوتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے سوچا یہ لڑکی مجھے اچھی دکھ، میں اس کو جو ہے افیئر کر کے رہوں گا، اپنے قابو میں کر کے رہوں گا۔ یہ ارادہ ایک سوچ تھی، سوچ ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے کہ چلو آج کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ارادے عمل کی طرف متوجہ کرتے بڑھاتے ہیں، اور پھر انسان کرتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو پاک رکھیے، برے خیالات کا دفاع کیجیے یا اس پہ کنٹرول کیجیے۔ کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں آتے، کنٹرول کیجیے، اس کو روکیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ برے خیالات بہت 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 زیادہ خطرناک جو ہے فتنہ مچاتے ہیں سماج کے اندر، اس لیے کہ ہر خیال ہی بعد میں عمل کے پیچھے بیس بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل میں ہوتا ہے، تو خیال تو تھا جس سے عمل کیا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت سے ہے، مطلب خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اپنے خیالات پہ نوجوان سے زبردست قابو پائے، کنٹرول کرے، برا خیال آتے ہی اللہ میں پناہ مانگے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے کام کرے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ برے خیالات سے کیسا بچنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ برے خیالات سے ڈر کے سمجھتے ہیں میرا ایمان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسے خیالات ہمارے دلوں میں کبھی آتے ہیں کہ ایکسپلین کرنا، بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہا کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کہا کیا تم اس کو اپنے جی میں برا بھی سمجھتے ہو؟ مطلب ایسا ارے نہیں غلط خیالات اچھے نہیں ہیں، تو کہا ہم بالکل اس کو جی میں برا سمجھتے ہیں۔ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے پاس۔ بہت سے لوگ خیالات آئے نا، وسوسے آتے تو نماز پڑھنا چھوڑ، کیوں بہت آ رہے وسوسے؟ یہ تو ایمان کی دلیل ہے تمہارے، گندے گندے وسوسے آتے۔ صحابی نے کیا کہا؟ ایسے وسوسے آتے خیالات کہ آپ کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ایسے ہی ہے پکا؟ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے۔ تو شیطان آتا ہے، شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے نا۔ سنیے دوسرا واقعہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بولتے بھی آگے، وہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا زیادہ اچھا، لیکن بولنا اچھا نہیں۔ کچھ بھی خیال آتا ہے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جانا، بولنا نہیں رکھے۔ اس کے لیے آسان ہے ان لوگوں کو بتانے سے زیادہ، مطلب کوئلہ بننا زیادہ بتانے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، آپ نے یہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ کہا، اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل پر وسوسوں تک کنٹرول میں رکھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، صرف وسوسے تک ہے یہ، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ، تو لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے، اللہ بہت بڑا ہے،
بچ گئے تم، کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک، خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے، اس کے آگے وہ تم کو کچھ نہیں کر پایا. الحمدللہ الحمدللہ، بڑی بات ہے. تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا، ان کے لیے پھر شیطان نے پناہ مانگی اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اسی طرح شیطانی خیالات کو رحمانی خیالات سے چینج کیجیے. جیسا شیطان خیال ڈال رہا گندے گندے خیالات، تو اچھے اچھے خیالات لائیے. آپ لوگوں کے لیے گارڈن بنا دوں گا، لوگوں کی کر دوں گا، پانی کا نظم کر دوں گا، کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے مال دیا تو مسجد تعمیر کروں گا، مدد کروں گا یتیموں کی، اچھے خیالات ریپلیس کیجیے. برے خیالات آ رہے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، عورت کو لے کر بھاگ جاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اس سے زنا کر لو، فلاں کرو. ریپلیس کیجیے اس کو خیال کہ میں انشاءاللہ امت کی مسلمہ کی جو لڑکیوں کے نکاح ہیں ان کے نکاح کرانے مدد کروں. ریپلیس کیجیے، مطلب فوراً برے خیالات کو نیک خیالات سے ریپلیس کیجیے، ورنہ خیال آئیں گے، فکر بنے گی، ارادہ بنے گا، عمل پہ ہو جائیں گے اور عمل کر کے گناہ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. 10 اور آخری پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ خائن نظر سے اجتناب. خائن نظر، وہ نظر جو خیانت کرتی ہے. اس لیے کہ اصل جو شہوات جو ہم کو کنٹرول میں کرتی ہے نا، وہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے. تو نظر پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہ 10 اور آخری پوائنٹ ہے بچنے کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹ پریکٹیکل ایمانیات وغیرہ وہ سب عمل ہم بتاتے ہوئے. اب ایمان وغیرہ ذکر اذکار سب ہو رہا، لیکن نظری کنٹرول میں نہیں تو باقی چیز عمل نہیں. مطلب آپ دوا کھا رہے بیماری کے لیے، اور وہ بیماری بھی کھاتے ہیں کہ جس سے بیماری بڑھتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں. تو آخری پوائنٹ ہے کہ خائن نظر سے اجتناب. نظر، اب یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، یاد رکھیے کہ نظر اگر حفاظت نہیں ہوگی نا تو باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے دیکھی کیا فرمایا اور کہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا. خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ یہ خائن نظر کیا ہوتی ہے جو میں نے بولا. وہ کہتے ہیں کہ خیانت کرنے والی آنکھ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، یا کسی قوم پر سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جب لوگ نہیں دیکھتے تو عورت کو دیکھتا ہے، اور جیسے ہی لوگ دیکھنے لگے تو نیچے نظر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں خائن نظر. کہ آپ کسی گھر میں گئے، کوئی عورت آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جیسے ہی کوئی گھر والا ہے تو ایک دم ایسا کہ لوگ بولے ماشاءاللہ کتنا بچہ، نظر بھی نہیں اٹھتی. اس کو بولتے ہیں خائن نظر. کی آدمی چپکے سے دیکھے اور نظروں کو نیچے کر لے، جو دیکھنا ہے دیکھ لے، اور جیسے کوئی اس کو دیکھنے لگے نیچے. خائن نظر سے بچیے، اس لیے کہ نظر اگر نہیں ہوں گے نا، یاد رکھیے کنٹرول تو پھر کچھ ہو سکتا. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا، مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، جب نظروں کو نیچے رکھا جائے، ورنہ شرمگاہ کی حفاظت بھی یاد رکھیے نہیں ہو پائیں گے. یاد رکھیے. اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب الکافی میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ نظروں کے تعلق سے وہ کہتے ہیں، عموماً نظر ہی ان تمام حوادث کی اصل بنیاد ہو. جتنے حادثے دنیا میں ہوتے ہیں نا، نظر اس کی بنیاد ہے، مطلب شروعات اس سے ہوتی ہے. تمام حوادث کی بنیاد اور اصل ہے جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں. نظر سے ایک برائی جنم لیتے ہیں. ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں. جب نظر دیکھتی ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے، افکار جو جنم لیتے ہیں. ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، شہوت سے ارادے بنتے ہیں. پھر لکھتے ہیں یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عزم مصمم بن جاتے ہیں، پکا ارادہ بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لازمی طور پر فعل واقع ہو جاتا ہے. کتنے سٹیپس لکھ رہے ہوں. نظریں دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے، فکر میں تبدیل ہوتا ہے، فکریں جو ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے، ارادے پکے ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں، پکا ارادہ عمل کی طرف پھر انسان کو مجبور کر دیتا ہے. پھر وہ لکھتے پر فعل واقع ہو جاتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی رکاوٹ نہ پیش کی جائے. اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں، مطلب جب تک کہ نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے کنٹرول پھر نہیں سکتا. تو لہٰذا ہم کو اپنی نظروں کنٹرول کرنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقین ہو کر رہیں گا. چنانچہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا آنکھ کا زنا. آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ اس کا زنا ہے، اور وہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، بد نظری جس کو عام زبان میں کہیں گے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نظروں کی حفاظت کریں. اس میں سب سے بہترین اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. مطلب ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول نظر ڈالتا ہوں تو اچانک کوئی چیز دکھ جاتی ہے، تو کہا نظر پھیر لو، یہ اس کا علاج ہے. دوسری جگہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ جائز نہیں.
بتا نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، کوئی چیز حرام تھی نہیں دیکھنا چاہیے، دکھ گئی فوراً پھیلو، نظر کے پیچھے اور نظر نہ لگاؤ، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہوتی دوسری نہیں، تو لہٰذا ایک آدھ بار کوئی چیز دکھ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، فوراً آنکھیں پھیر لے، انشاءاللہ اس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں آئیے 10 پوائنٹ بہت سرسری طور سے نظر نیچی رکھنے کے فائدے اور نظر نیچی نہ رکھنے کا نقصان۔ نظر کو نیچی رکھنے کے فائدے اور نیچی نہ رکھنے کا نقصان سنیے آپ بغور بغور۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے، اس میں سعادت بھی ہے اور اجر بھی۔ نظروں کو نیچے رکھنا اللہ کا حکم ہے، اس میں سعادت بھی ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی۔ دوسرا، زہر آلود تیر کے اثر سے دل سلامت رہتا ہے۔ زہر آلود تیر جو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے آپ کی طرف، زہر آلود تیر سمجھا، نظروں کا تیر، تو اس سے آپ کا دل محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، اس سے دل میں اللہ کا انس پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ نظر نیچے رکھتے ہیں نا، اس سے اللہ کی انسیت، قربت پیدا ہوتا ہے اور دل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور یہ لذت وہ انسان نہیں پا سکتا جو اپنی نظروں کو بے لگام چھوڑے ہوئے۔ جو آدمی بے لگام نظروں کو چھوڑتا ہے نا، وہ اللہ کی قربت بھی حاصل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اس کا دل متفرق ہو جاتا ہے، تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس کا دل جمع ہو جائے، تو وہ اللہ کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے، اس کی نظریں کنٹرول۔ چوتھی چیز، دل کو تقویت ملتی ہے اور خوشی پاتا ہے، جیسا کہ نظر کو بے لگام چھوڑنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ انسان غم میں رہتا ہے۔ جو انسان نظروں کو اپنے حفاظت کرتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہے؟ دل مضبوط ہو جاتا ہے اس کا اور خوشی ملتی ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا، دل کمزور ہو جاتا ہے اور غم میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ پانچویں، نظر کی حفاظت سے دل کو ایک نور ملتا ہے، جیسا کہ بد نظری کے نتیجے میں ظلمات، دل اندھیر ہو جاتا ہے، اس پہ کالا دھبا آ جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز، نظر کی حفاظت کے نتیجے میں انسان کو بصیرت اور ایسی سچی فراست ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے، سوچ ملتی ہے، جس سے انسان حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیتا۔ حق اور باطل سچ فرق، مطلب کچھ انسان جو تقوی اختیار کر نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بھاپ لیتے فوراً کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، صلاحیت پا لیتا ہے۔ اس چیز سے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں فائدہ اٹھاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے میں، دانش مندانہ قدم اٹھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ ساتواں پوائنٹ، دل میں بہادری اور ثابت قدمی آتی ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بصیرت کی دلیل اور حجت جمع کر دیتے ہیں اور اسے غلبہ دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں اور قوت سے نوازتے ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ، شیطان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نظر ہی تو دل کا بڑا اہم راستہ ہے، نظر ہی دل کا راستہ ہے۔ نظر اگر بند ہے تو دل تک بات نہیں پہنچتی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوواں پوائنٹ ہے، دل اچھے افکار و خیالات کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ برے خیالات نکل جاتے تو اچھے خالی ہو جاتا ہے اور ان میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی ایک کا دل عورتوں کی طرف لگ جائے، ان کے تصوروں میں اور عشق مزاجی میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور بھی نہیں کرتا ہے، نہ اس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور 10واں یاد رکھیں، نظر کو نیچے رکھنے کا فائدہ اور نہ رکھنے کا نقصان وہ یہ، دل کی اصلاح کے لیے آنکھوں اور دل کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک عضو حرکت میں آتا ہے، دوسرا بھی آ جاتا ہے۔ آنکھیں جیسی پوزیشن میں آتی ہے، دل بھی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ آنکھوں نے کچھ دیکھا، دل سوچنا شروع کرتا ہے، تو عضو حرکت میں آتا ہے تو دوسرا بھی حرکت محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے۔ دل کو سوچے تو آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے، پھر یا آنکھ کچھ دیکھے دل وہ سوچتا ہے، ایسا کہ دل نے دیکھو اس کو تو آدمی دیکھ رہا ہے، یا آنکھ دیکھ رہی دل بولتا ہاں اور دیکھ، سب دونوں حرکت میں آتے ہیں۔ ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے، اور اگر ایک کی اصلاح ہو تو دوسرے کی بھی اصلاح پاتا ہے، اور اگر ایک میں فساد واقع ہو جائے دوسرے میں فساد اور خرابی کا وہ بھی شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی منظور نظریں اصلاح پا لیں گی تو اس کے دل زنا کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے ہیں۔ میں 7 نقصانات خالی گنا دیتا ہوں، اور پچھلی جو آیت میں نے پڑھی اور حدیث رکھی اور اگلی جو پڑھوں گا اس میں وہ پورے 7 آ جائیں گے۔ پہلا گناہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، کئی گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، کبیرہ گناہ، حرام کاری، کئی ہیں بھائی، میں وہ پورے نہیں گنانا چاہ رہا۔ میں کچھ جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے زنا سے اس کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے ماننا وہ یہ ہے کہ زنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے اور تمام نقصانات کا جامع ہے۔ مطلب زنا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ زنا اچانک نہیں ہوتا۔ اب اس کی شروعات کیسے ہوتی؟ اگر کسی نے ایسی عورت سے زنا کرا جو زانیہ ہی ہے، پیسے لے کر کرتی ہے، تو ایک الگ بات ہے، گناہ اس میں بھی ہے، اس کے بھی نقصانات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا ٹریل ہے، ایک پورا راستہ ہے جو کرتے ہوئے آیا۔ نظروں سے نظریں ملی، چکر چلا، افیئر ہوا، معاملہ ہوا، فلاں ہوا، گھر تلاش کیا گیا، یہ ہوا، ملاقات ہوئی، یہ ہوا، نتیجہ زنا کا۔ پہلا، تمام گناہوں کا مجموعہ اور تمام نقصانات اس میں شمار ہیں، شامل۔ دوسرا، اس کی بدولت معاشرے میں جو ہے خوفناک بیماریاں پھیلنا شروع، اس کی بدولت معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ خوفناک بیماریاں پھیلنا شروع، ہے نا؟ STDs کی لسٹ گنتے جائیے،
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की लिस्ट गिनते जाइए आप, ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने सुने ना हमारे बाप दादाओं ने कभी सुनी। और होता है जिना जिस माशरे में फैलता है, अल्लाह ऐसी बीमारियां उस माशरे में देता है जो उनके बड़ों ने कभी सुनी भी नहीं। हम तो पहले खाली एड्स देख सुनते थे कि इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, अब तो गिनते चले जाइए क्यों होता है। ये खौफनाक मोहलिक बीमारियां क्यों फैलती है? ये जिना का नतीजा। तो पहला ये मजमुआ है गुनाहों का, दूसरा इससे खौफनाक मोहलिक बीमारियां फैलती है, समाज में वबाएं फैल जाती है, तीसरा खानदानी सिस्टम बर्बाद हो जाता है जिस समाज में जिना आम हो जाता है। खानदानी सिस्टम समझते हैं? खानदानी सिस्टम, फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम बर्बाद हो जाता है। जब उसको वो चीज बगैर बीवी की मिल जाती है तो फिर औलाद क्यों पैदा करेगा, समझे आप? और खानदानी निजाम उन ममालिक का बर्बाद हो चुका है जिन्होंने निकाह को छोड़ दिया, पाक दामनी इफ़्फ़त को मामूली समझा, और उसके बाद नतीजा ये आज उनके समाज में कोई अच्छाई नजर नहीं आई, औलादें पैदा नहीं हो रही है। आपको मालूम यूरोप के ऐसे कई मुल्क है जिनको हर साल 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख एक्सपैट्स को बुलाना पड़ता है, इसलिए कि कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो नहीं होती। बच्चों के कपड़े सबसे महंगी चीज होती है उस मुल्क में, तो बच्चे पैदा ज्यादा होते नहीं। मालूम आपको शहर कब्रिस्तानों में तब्दील हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज शहर था, एक साल बाद कब्रिस्तान, लेकिन एक शहर था 1900 फलां से बसा हुआ, आज कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। लोग मर खप गए, आबादियां बढ़ी नहीं क्योंकि शादी करते नहीं, जीना आम है, इफ़्फ़त पाकदामनी कोई अहमियत नहीं। नतीजा औलाद पैदा क्यों करे, जिम्मेदारी क्यों ले, कमाए क्यों किसी के लिए? ठीक है, तो खानदानी सिस्टम, फैमिली वैल्यूज, फैमिली सिस्टम बर्बाद हो जाता है। इसका चौथा नुकसान जो होता है वो ये मालूम आपको क्या है? अल्लाह ताला बरकतें उठा लेता है ऐसे फर्द और ऐसे समाज से जो जिना में मुलव्वस हो, चाहे वो कितनी ही तरक्की याफ्ता हो या उनके पैसे की दुनिया में कितनी हाई वैल्यू हो, बरकत के एतबार से वो मुल्क और वो समाज बर्बाद हो जाता है। ये बात याद रखिए, बर्बाद हो जाते हैं मुल्क और वो समाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, पांचवा जो है रोजी अल्लाह ताला तंग कर देता है। बरकत के उठ जाने से ऑटोमेटिक नतीजा ये होता है रोजी अल्लाह ताला तंग कर देता है ऐसे लोगों की। छठा नुकसान ये होता है अदावतें और दुश्मनियां बढ़ जाती है। समझा? किसी ने किसी से जिना किया, अब उसकी किसी से शादी होगी, शादी के बाद इसको पता चला अब ये शोहर उसका दुश्मन, उसका क्या, इसके जानी का बोलो क्या बोलो, वो उसका दुश्मन, ये इससे शादी कर रही, वो इसको मारने के पीछे तुला हुआ। अदावतें फैलती है, जिना बहुत खतरनाक अदावत, समाज खूनी हो जाता है। मैं आपको बताऊं रिकॉर्डिंग में शहर ममालिक का नाम लेने से एहतियात करते हैं। मैं आपको बताऊं दुनिया के ऐसे शहर जहाँ जिना आम है, जहाँ बगैर कपड़ों के आप घूम सकते हैं, जहाँ जिना करने लोग दुनिया भर से आते हैं। हालांकि दुनिया के बड़े मशहूर मारूफ शहर है, दुनिया के छोटे खत्ते हैं, सबसे अच्छी मिलिट्री और पुलिस अपने आप को बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी जिना करने लोग आते हैं। मतलब ये मर्द औरतें ऐसे नहीं है जो इश्क मिजाजियां करके जिना करते हैं, वो वहां से आते हैं, दानियों को लाइसेंस दिया जा चुका है, प्रोस्टिट्यूशन आम है, पैसा देकर करते हैं, लेकिन वो भी दुनिया के ऐसे इलाके जहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। आप देख लीजिए दुनिया के जहां जिन इलाकों में जिना होता है वहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा होता है। और मैं ये पेड बोल रहा हूँ, पेड, जहां वो औरतों का काम ही है जिना करना, वहां भी जब आदमी जाके जिना करता है क्राइम सबसे ज्यादा वहां होते हैं। अब बोलेंगे वहां क्या झगड़ा, ये औरत तो उसी काम के लिए रेडी है, ये आदमी जा रहा है, लेकिन आपको पता है क्राइम रेट ऐसे इलाकों का सबसे ज्यादा होता है। अल्लाह की बरकतों को छीन लेता है और अल्लाह की लानत के बरकत सबसे ज्यादा क्राइम रेट। देख लीजिए आप उठा के सिटी एक एरिया वहां जिना होता है, हालांकि जिना पेड़ है, वहां को उसका शौहर या उसके खाना में लड़ने नहीं आएंगे, लेकिन वहां क्राइम रेट अल्लाह ताला ऐसी करता है। वबा है ये बीमारियों की जिसको हम बोलेंगे, मतलब क्राइम की, तो अदावतें बढ़ जाती है, क्राइम बहुत होता है। इसी तरह जो है बर्बरियत आम हो जाए, खून और कत्ल और गारतगिरी जहाँ जिना होता है आम है। देखिए कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है जिना की वजह से, कि खून तक बात चली जाती है, किसी को पता चलता है उसने मेरी घरवाली के साथ ये किया, फुलां के साथ इसने खत्म कर दिया, तो चाहे इत्तेफाक की राय से ना हो, लोग अपनी बहनों को अपने रिश्तेदारों को खत्म कर देते हैं। ये गलत बात है। शरीय एतबार से अदालत में सारी चीजें होंगी, किसी को हक नहीं है कि किसी को खुद सजा दे जाता है, शरीयत में भी और दुनिया में समाज, लेकिन ये सब होता है। जिना जैसी बुराई के नताइज है। ठीक है, मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुनो, मेरी उम्मत इस वक्त खैरियत से रहेगी। मैंने कहा ना 7 गुना मैं इसलिए गिना चुका हूँ, कुछ गिना चुका और अब गिना रहा हूँ बात। मेरी उम्मत इस वक्त तक खैरियत से रहेंगी जब तक इसमें जिना की पैदावार वाले बच्चे आम ना हो जाए। जिना होगा लेकिन औलादे भी तो होंगी ना, जिना की औलाद। आइए आगे बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत जो हम देख रहे थे, मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर से रहेंगे जब तक इसमें जिना की पैदावार बच्चे आम ना होंगे। फिर जब इनमें हरामी बच्चे आम हो जाएंगे, इन बच्चों का कसूर तो नहीं है लेकिन वो आम हो जाएंगे,
اور وہ بھی کوئی باز نہیں آئیں گی اس حرکت سے، وہ بھی ایسی ہی کریں، عام ہو جائیں گے، تو اللہ انہیں عذاب عام میں مبتلا کرے، کیونکہ سارا سماج اس کو معمولی سمجھے گا، سارا سماج اس کو معمولی سمجھیں گا، اور یہ آج ہو رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سیریس لیجیے، یہ ہو رہا ہے، یہ شادی کے پہلے کے بچے، شادی کے بعد کے بچے، ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ اس کے عاشق کے بچے، اس کے شوہر کے بچے، ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے بھائی۔ لیگل ریلیشن شپ کو لیگل مانا گیا، لیگل ریلیشن شپ سے پیدا ہونے بچے لیگل ہوں گے، اور لیگل وہ بچوں کو ماں اور باپ میں اختیار ہے بچہ جس کے ساتھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد جب بولیں گے تو یہ بولنا پڑے گا نا، شادی کے پہلے کے بچے، شادی کے بعد کے بچے، کیا بولیں گے؟ اور یہ زنا کے بچے، یہ شادی کے بچے، کیا بولیں گے؟ اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے، میرا خطاب مسلمانوں سے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نہیں ہو رہا۔ تو کہہ سکتا ہے اپنی برائی آپ کر رہے ہیں، برائی نہیں، میں وارننگ دے رہا ہوں، اس سے بچ جاؤ، یہ حالت ہوگی سماج، جب حرامی بچے عام ہوگا، لوگ زنا کریں گے اور اولادیں پیدا ہوں گی، نتیجتاً وہ پیدا ہونے والی اولاد کے اسلام نے نظام نہیں دیا، لیکن وہ بچے بھی ویسے ہی ہوں گے جس کے نتیجے میں اللہ پھر ان پر عذاب لائیں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ماں باپ نے خیال نہیں کیا تو وہ بچہ جس کو پتا ہے کہ وہ اس باپ سے نہیں ہے جو اس کا شوہر ہے ماں کا، وہ ظاہر سی بات ہے پھر نکاح اس کے سسٹم کو مانے گا، پھر ایک سماج ڈیولپ ہوگا جس میں نکاح وغیرہ نہیں، وہ جانوروں جیسی زندگیاں گزاریں گے جس کے نتیجے میں ہی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ حرامی بچے عام ہو جائے پھر اس قوم پر عذاب ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی قوم میں زناکاری اور سود خوری پھیل جاتی ہے تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ سود خوری اور زناکاری، جب جس قوم میں پہلے کہا زناکاری اور دوسرے سود خوری عام ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم پر اپنے عذابات نازل کرتا رہتا ہے، اور عذاب اس جگہ آتا ہے جہاں خیر و برکت نہیں ہوتی، جب عذاب آتا ہے تو وہاں اللہ کے روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے، برے حال میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں دکھنے کے اعتبار سے فراوانی نہیں ہوتی وہ قوم، لیکن دل کے اعتبار سے پھر بھی غریبی ہوتی، اس لیے کسی مالداری سے انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں، مطلب با ایمان ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو دل میں اطمینان۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جب کسی قوم میں عہد شکنی عام ہو جائے، وعدوں کو توڑنا، تو اس میں قتل عام ہو جاتا ہے، عام کی جو ہے وبا پھوٹ نکل جاتا ہے، قتل عام ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے، زنا یا لواطت عام ہو جائے، فحاشی پھیل جائے، تو اللہ ان پر موت کو عام کر دے، اچانک آنے والی اور عام موتیں عام ہو جاتی۔ کب؟ جب انسان زنا کو اپنے اوپر عام کرے، تو ایسی جگہ موت عام ہو جاتی ہے، اور جہاں عہد شکنی وعدوں کو توڑنا عام ہو جاتا ہے وہاں اللہ قتل کی وبا پھیلا دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کتنی خطرناک بات ہے کہ موت عام ہو جاتی ہے، مطلب لوگ بیماریوں میں ملوث ہوں گے زنا کی وجہ سے اور مریں گے بہت حوالے سے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو ابن ماجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کسی قوم میں جب زناکاری علانیہ عام ہو جائے، زناکاری علانیہ عام ہو جائے، عام سمجھ لو کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بول نہیں رہے منہ پر ہاں بہت اچھا کیا، لیکن ہوتا ہے سب کر رہے، کیا ہو بچے نے کر لیا، بچی نے کر لیا، تو آج یہ بھی حالت ہو چکی ہے، آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، نہیں کر لیا تو کیا ہوا، جوانی میں جوش میں ہو گیا، کیا کرتے بولو سبحان اللہ، تو اتنا معمولی سمجھ رہے۔ شریعت جس کے اوپر شادی شدہ کو سنسار میں سزائے موت اور غیر شادی 100 کوڑے بولی آپ کو جوک سمجھ، لیکن ہو آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، قوم در قوم برائیاں آ چکی ہے، جو نکاح میں اس کی بھی نیت کسی اور پر ہے تو اس کو برا نہیں لگتا کہ اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے نے تو جیسا یہ ہوتا ہے سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی قوم میں جب زناکاری علانیہ عام ہو جائے تو اللہ ان لوگوں میں طاعون اور دیگر ایسے المناک امراض کو پھیلا دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھے ہو نہ سنے ہو۔ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈینجرس، المناک، عبرتناک بیماریوں کو عام کر دیتا ہے، اور جو ان کے اندر کامنلی ہو جاتی ہے، جو اس سے پہلے کی قوموں نے یا نسلوں نے کبھی نہ سنی تھی نہ کبھی دیکھی، یہ ہو رہا ہے۔ زنا کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں خطرناک بیماریاں پھیل رہی، یاد رکھیے۔ تو زنا یاد رکھیے، زنا چند لمحات کا کھیل ہے، یاد رکھیے کیا ہے، چند لمحات کا کھیل ہے، لیکن ایک خاص حیوانی کھیل ہے، یاد رکھیے چند لمحات کا کھیل ہے زنا، لیکن یہ خاص حیوانی فعل ہے، یہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، یہ انسانی عمل نہیں۔ انسان کو ایک تہذیب، تمدن، کلچر اللہ نے بنایا، ان میں تمیز بھی کس سے نکاح ہوتا اور کس سے نہیں ہوتا، کب ہوتا اور کب نہیں ہوتا، کیسے ہوتا اور کیسے نہیں ہوتا، پورا بتایا۔ یہ چند لمحات کا کھیل ہے، لیکن یہ خاص حیوانی کھیل ہے، یاد رکھو، یہ انسانوں کا کام نہیں، یاد رکھیے۔ انتہائی بدترین شہوانی عمل ہے، مطلب شہوت کے اعتبار سے، خواہش کو پوری کرنے کے بعد سب سے بدترین عمل ہے، اور اس کا انجام سب سے بھیانک ہوتا ہے، سب سے بھیانک۔ کرتے رہو سجدے کتنے بھی، اس کا انجام سب سے بھیانک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کو ہم ذہن کر لیں، چند لمحات کے اندر انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا، ایمان اس سے نکل جاتا، اور یہ بات اگر بعد میں نکل جاتی تو اس کی عزت زندگی بھر وہ واپس کما
نہیں تھا، کما نہیں تھا. اور یہ حدیث بھی غور سے سن لی، نہیں ہم نے تو چکتے کی کیسا معلوم ہے، سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو معاملات بندوں کے ہو اور اس میں آدمی گڑبڑ کرتا، تو انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہو، اللہ کے معاملات میں بھی تو اللہ ڈھانک لیتا ہے، بندوں کا ہو. جو انسان کوئی گناہ کرتا ہو، چاہے اس نے ایک پتھر کے اندر کیا ہو جس میں کھڑکی اور دروازے نہیں تھے، وہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے لیکن ایسے پتھر میں جا کے کرتا ہے جس پتھر میں کھڑکی اور دروازے نہیں تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ، آپ کو لگتا ہے اتنا بڑا دن چھپا رہے گا، یہ یوں لیک ہوتا یوں لیک. اس کے بعد ایک اجمعی اور بدترین زندگی انسان بہت ڈینجرس لائف گزارتا ہے. چند منٹ کا کھیل ہے لیکن یہ پیورلی یاد رکھتی حیوانی کھیل ہے کہ یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے، انسانی عمل نہیں. اور اس کا بہت ہی خطرناک جو ہے نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اس نتیجے کو ہم صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ کیا ہوگا روز قیامت وہ بھی سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، حدیث طویل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اور مطلب اس کا حصہ رکھ رہا ہوں، لمبی حدیث. اور پھر ہم آگے چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جہنم آپ کو بتائی جائے. اور پھر ہم آگے چلے اور ایک تنور نما جگہ کے پاس ہم پہنچے جس کا اوپری حصہ چھوٹا تھا اور نچلا حصہ بڑا. تندور بولتے ہیں. تندور کیسا ہوتا؟ اوپر چھوٹا سوراخ ہوتا اور نیچے بڑا ہوتا. فرنس اوپر چھوٹا نیچے. تو ایک تنور نما جگہ پہنچے جس کا اوپری حصہ تنگ، نچلا حصہ وسیع تھا، بڑا تھا، اور اس میں چیخ اور پکار شور مچ رہا تھا، بہت چیخ پکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا، مطلب میں نے اس میں جھانکا دیکھنے کے لیے کیا ہے. جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں اور مرد سب ننگے ہیں اور ان کے نیچے سے آنکھ کے شعلے آتے ہیں. ون آفٹر دی انادر، مطلب وہ پورے ننگے ہیں اس کے اندر، اور ایک شعلہ آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا شعلہ آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. آنکھ کا شعلہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ مزید چیختے ہیں، پہلے ہی چیخ رہے تھے، جب شعلہ لیکن آتا ہے اور چیختے ہیں، پھر وہ شعلہ چلا آتا ہے، پھر ایک شعلہ آتا ہے، پھر وہ چیختے ہیں اور وہ شعلہ چلا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے مزید چیختے چلاتے ہیں. میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں. مومن مرد اور مومن عورتیں، میاں اور بیوی جنت میں ساتھ ہیں. جس کا مقام اونچا ہوگا چھوٹے کو اس تک پہنچا دیا جائے گا. شوہر کا مقام اگر نیچے بیوی کا اوپر ہے تو شوہر کو اوپر ڈال دیا جائے گا. تو بیوی اوپر ہے اور بیوی کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا، تو اللہ اس کو فائدہ دے دے گا. شوہر اوپر ہے بیوی نیچے، شوہر کے بیوی اوپر آ جائیں گے. لیکن زانی مرد اور زانی عورتیں جہنم میں ساتھ. اور ہر ایک کچھ وقت میں ایک شعلہ آئے گا، وہ تو یوں ہی چلا رہے جہنم میں اور چیخیں گے اس آنکھ کی تپش اور اس کی شدت کی وجہ سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ زناکار مرد اور عورتیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں کتنا ضروری اللہ نے جو حکم دیا اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے رکنے کا اور خود اپنے آپ کو روکنے کا، رکنا یہ بہت بڑی برائی اور بدبختی ہوں گی، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، اور ظاہر سے زنا کرنے والے کا ذہن تو پہلے ہی خراب ہو چکا ہے، نظریں خراب ہو چکی ہوتی ہے اور جسم کو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی خراب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھیں گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. مطلب 7 ٹائپس، 7 لوگ ایسے جن کو اللہ اس روز اس سائے میں رکھیں گا عرش کے جس کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. وہ 7 لوگوں میں معلوم آپ کو ایک آدمی کون ہے؟ جس نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچا کر رکھا اور زنا سے بچا. وہ بھی ایک نوجوان ہوگا جس کے تعلق حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ شخص بھی اس کے اندر ہوگا جس کو ایک منصب والی، جاہ اور جلال والی، عام عورت نہیں، منصب ہے، پوزیشن، جاہ اور جلال ہے، اس کا دبدبہ ہے، مارکیٹ ویلیو ہے اس کی. مطلب ایسی عورت جس کا کیس راز فاش نہیں ہو سکتا آسانی سے. عام لوگوں کا ہو سکتا راز فاش ہو جائے، عام لوگ ہو سکتا پکڑے جائے، مالدار لوگ تھوڑی آسانی سے. تو آپ فرماتے ہیں عفت اور پاک دامنی کی اہمیت سنیے کہ ایک وہ شخص بھی ذکر کیا جس کو کوئی جاہ و منصب والی، حسین حسن اور جمال والی، اور صرف جاہ اور منصب نہیں، اس میں وہ خوبصورتی ہے جو اس کو اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اس میں منصب ہے، مقام ہے، پوزیشن ہے، مال ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت عورت ہے. ٹھیک ہے، حسن و جمال والی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے، کہتی کہ آؤ میرے پاس دے، اور وہ اس کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے، انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کرتا. راز فاش ہونے کا کوئی چانس نہیں، بلکہ بینیفٹ کا چانس ہے. ورلڈلی مالدار ہے، منصب والی. دوسرا خوبصورت بھی ہے. چلو انسان کو اگر پیسہ نہ بھی ملا لیکن اس کی دل کی تمنا پوری ہو جائے تو آدمی کر لیتا ہے. دونوں اٹریکشن ہے اور وہ دونوں پہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کرتا. تو ایسا نوجوان بھی اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا جس روز اس سائے کے علاوہ کوئی سائے. عفت اور پاک دامنی کی اہمیت، زنا سے اپنی نفس کو بچانے کا کیا ہے فائدہ، عرش کے نیچے رہے گا.
اس کو دعوت دی جا رہی ہے اور اس سے دور ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نوجوانوں میری بات کو غور سے اپنی نفس کو پاک دامن پاک باز بہت اہم سرمایہ ہے. یہ ایک بار کھو جاتا ہے نا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے. معلوم کبھی لوٹ ایک ڈریس میں آپ نے چاک مار دیا یہ ڈریس ریپیریبل نہیں ہے. کبھی مت کرو, کبھی مت ہونے دو. دوسرا زنا سے اپنے آپ کو بہت خطرناک بہت 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 خطرناک چیز ہے, یاد رکھو. لیکن افسوس کی بات ایسی نوجوان کہاں اس میں لگے, یا تو بوڑھے بھی اس میں لگے. تو آئیے بوڑھوں کے لیے بھی کچھ نہیں, جس کی عمریں ہو رہی ہے لیکن یہ عمل نہیں چھوڑتا. غور سے سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ سنیے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ بات کرے گا. 3 ٹائپس کے لوگ ہیں نہ جن سے بات کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے. نہ بات, نہ گناہوں سے پاک, نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گا. پہلا شخص, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافی چیزیں دردناک عذاب دی ہے. اللہ نہ ان سے بات کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا, ٹھیک ہے, نہ ان کے ساتھ جو ہے طرف نظر کرم سے دیکھیں گا. ان کے لیے دردناک عذاب ان پہ ہوگا. پہلا کون ہے؟ بوڑھا زانی. وہ انسان جو بوڑھا ہو گیا لیکن زنا نہیں چھوڑا, اس کی خواہشات ختم نہیں ہوئی. اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی لڑکپن میں جوانی میں نکل گیا غلط بات. ارے بوڑھا ہو گیا, مرنے کو آگے پھر بھی نہیں چھوڑا, اس لیے بوڑھا زانی جنت میں. دوسرا فرمایا جو ہے جھوٹا بادشاہ. بادشاہ آلریڈی ایک پوزیشن ہے, بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بتاؤ, وہ جو بولتے ہو کہ میں, پھر بھی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا بادشاہ. اور تیسرا متکبر فقیر. اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا غریبی سے, پھر بھی تکبر ختم نہیں ہوا. اللہ نے دنیا میں غریبی سے ذلیل کر دیا لیکن تکبر ختم نہیں ہوا. متکبر فقیر جنت میں. کہ اللہ نے ویسے اس کو رسوا کیا مال کی کمی سے, پھر بھی تکبر, کیونکہ عموماً مال تکبر لاتا ہے, مال ہی نہیں اس کے پاس, پھر بھی تکبر جنت میں. سمجھ رہے؟ دردناک عذاب نہ, اللہ رحم نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, دیکھنے میں جوان ہو یا بوڑھے ہو. نتیجتاً ہم کو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے, لیکن یاد رکھو اس کے بے انتہا خطرناک نقصان ہیں. آئیے اس کے نقصانات میں چند نقصانات گناتا ہوں صرف, چونکہ موقع نہیں, پھر کبھی تفصیلات میں دیکھیں گے. ایک نقصان یہ ہے کہ فحش فلمیں دیکھنے سے, فحش کنٹینٹ دیکھنے سے, فحش چیزیں دیکھنے سے, گندی ویڈیوز دیکھنے سے, پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھنے سے ایک کام ہی ہوتا ہے, ذہنی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. نیٹ پہ کبھی براؤز کر کے دیکھ لیجیے. جس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر, اب میں لائف پارٹنر کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ نان مسلم میری بات سنتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے شادی نہ کی ہو, لیکن کسی کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں آتا, اپنی بیوی ان کو پسند نہیں آتی, اور ان چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے بنسبت کسی کے ساتھ رہنے سے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے سنیے, ٹھیک ہے, ریگولر اس کو دیکھنے سے یاد رکھیے یہ نشے کی طرح کام کرتا ہے, اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اور نشہ جس طرح سے پہلے تھوڑا کام کرتا ہے, پھر زیادہ بھی کام نہیں کرتا, پھر اور زیادہ بھی کام نہیں کرتا, یہ ویڈیوز بھی پہلے تھوڑے بھی اثر انداز ہوتے, پھر اس کے زیادہ بھی نہیں ہوتے, پھر اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے. ایک زمانہ آتا ہے انسان کتنا بھی دیکھ لے اس کی شہوت جاگتی نہیں ہے, پھر اس کو اس زمانے میں جا کے بولتے نامرد, امرد, اور کیا کیا جو بھی الفاظ بہرحال سماج میں استعمال ہوتے وہ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نشے کے جیسے ہوتا, تھوڑا اثر کرتا اور تھوڑا اثر کرتا, پھر اتنا بھی اثر نہیں, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, آخر میں کوئی لمٹ نہیں. تیسرا, جو انسان اس کا عادی ہوتا ہے, اس کی لت میں جو ہے لگ جاتا ہے, تو اس کی لت کی وجہ سے یاد رکھیے یہ 4 گھنٹے سے لے کر 15 گھنٹے تک پھر اس کو دیکھنا شروع. یہ ایوریج ٹائم ہے جو کئی لوگوں پہ اسٹڈی کیا گیا کئی ملکوں میں, وہاں پتا چلا کہ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو منیمم 4 آورز ٹو میکسیمم 15 آورز, دن بھر میں 15 گھنٹے آدمی یہ دیکھتے بیٹھے, مطلب کتنا اس کے زندگی کا وقت برباد ہوتا ہے. چوتھا نقصان جو اس سے ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے, جو عادی ہو جاتا ہے فحش کا, پورنوگرافی کنٹینٹ کا, 50% سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پاتے ہیں, یا پھر شادی کرتے ہیں تو ان کو شادی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ مجبور رہتے ہیں, ان کو اصل صرف فائدہ ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی آتا ہے. سمجھ رہا؟ 5واں نقصان یہ ہوتا ہے, کم عمری میں اگر اس کی عادت ہو جائے تو یاد رکھیے یہ ذہنی نقصان تو پہنچاتا ہی ہے, جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے. ذہنی نقصان کیا معلوم ہے اس کا؟ ایک پوری ریسرچ ہے, وقت نہیں, بہرحال ایک ریسرچ کی گئی تھی جرمنی میں 2014 کی ریسرچ ہے. بہرحال اس ریسرچ کے اندر مارکس پلانک بول کر ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں 64 کپلز پہ اور لوگوں پر یہ ریسرچ کی گئی تھی کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور ایک MRI مشین سے کنٹینیوسلی ان کے ذہن کو مانیٹر کیا گیا تھا کیسے افیکٹ کرتا ہے. وہاں پتا چلا کہ اس کا ذہنی افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے
ایک لوب ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے سو کہتے ہیں ریوارڈ سسٹم. ریوارڈ سسٹم ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے. ریوارڈ سسٹم وہ کیا کرتا ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کے احساسات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ریوارڈ سسٹم. لیکن جب انسان پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھتا ہے تو وہ ریوارڈ سسٹم بہت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹیویٹ زیادہ اور اوور یوز ہونے سے کچھ دنوں بعد اس کی حرکتیں کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اس اسٹڈی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ریوارڈ سسٹم اس کا چھوٹا ہونا چالو ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، جس میں خوشی کے احساسات کم ہو جاتے ہیں. اس کے لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، غمگین زندگی گزارتا ہے. اور اگر شادی نہ کر پائے تو پھر تو سوشل لائف بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھیں گے شادی کیوں نہیں کر رہا، تو لوگوں سے بچنے کے لیے پھر لوگوں میں رہنا چھوڑ دیتا. ذہنی نقصان تو ہے ہی، ساتھ میں جسمانی نقصان بھی ہے. معلوم جسمانی کئی نقصان ہیں. شرمگاہ کا چھوٹا ہو جانا، چونکہ خود لذتی حاصل کرتا ہے. خراب ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، انزال کی کمی، مطلب پھر وہ کام ہی نہیں آتا. جب حلال کام بھی کرنا ہے تو کام نہیں کر سکتا، چونکہ ذہن اس کا ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. یاد ہے کہ چھٹا نقصان ہی ہوتا ہے طویل عرصے تک اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے. اور جنسی بہراہ روی کا جو ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے. شدت سمجھے نا، شدت پسند ہو جاتا، ہر چیز میں شدت، چونکہ اس کو سیٹسفیکشن، چونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، کوئی سیٹسفیکشن نہیں، کوئی ہیپینس گین نہیں ہوتی. ہیپینس نہیں ملنے سے پھر وہ شدت اختیار کر، ہر چیز میں چڑچڑاہٹ، مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے. 7واں نقصان یاد رکھیے جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے مطابق ہے، 20% لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پری میچور ایجیکولیشن، وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتا ہے. 20% لوگ ایسے بیکار ہو جاتے ہیں. دوسری ریسرچ نے بتایا کہ 25% لوگ شادی سے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیے، صرف میں لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. 25% لوگوں کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک ریسرچ نے بتایا 35% لوگ نامرد ہو، ان کا وہ عضو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، چاہے میل میں ہو چاہے فیمیل میں ہو، بلکہ کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ خود لذتی میں سیلف سیٹسفیکشن گین کرنے کے لیے انسان یا تو مرد ہو تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اور ہاتھ کا ٹیمپریچر بمقابل انسان کو اللہ نے جیسا بنایا اور جن ٹیمپریچرز پہ وہ چیز چل سکتی ہے، رگڑ سکتی ہے، وہ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں. ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے اور اس کے استعمال سے نسیں خراب ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور کھچ جاتی ہے. اوور یوز سے باڈی خراب ہو جاتی ہے، ٹیسٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور لا تعداد پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے چونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا نہیں. یاد رکھیے. 8واں نقصان ہوتا ہے خود لذتی ماسٹربیشن کا عادی ہو جاتا ہے. سیم معاملہ لڑکوں کا ہے تو لڑکیوں کا بھی ہے. وہ خود لذتی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتی تو چیزوں کا استعمال کرتی ہے، جن کے انسرشن سے جو بیماریاں اور جو برائیاں پھیل رہی ہے وہ لا تعداد ہے. کیونکہ اللہ نے باڈی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر چیز کہیں بھی داخل ہو جائے. اس کا ایک لمٹ ہے، اس کا ایک ٹائپ ہے، اس کی ایک سٹیٹس ہے، اس کی ایک حد ہے. یاد رکھیں وہ اپنے حدوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے، استعمال ہوگی تو خراب ہو جاتی ہے. تو خود لذتی کے نتیجے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کھو بیٹھتے ہیں، کئی نقصان کرتے ہیں. 9واں نقصان ہے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے سب چیزیں دیکھ لیا، خود لذتی حاصل کر لیا، لیکن کب تک؟ اس کو پھر ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، اور شریعت میں زنا حرام ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے. اور 10واں نقصان جو سماج میں دیکھا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا وہ ہے زنا کا عام ہونا اور ریپس کا عام ہونا. چونکہ ایک انسان کو دیکھیے، اب دیکھ لیا، اب اس کو عمل کرنا ہے. کہاں عمل کرے گا؟ کہاں پریکٹیکل کرے گا؟ اس کا یا تو زنا کرے گا، خبیث خانوں میں جائیں گا، غلط عورتوں کے پاس جائیں گا. سیکنڈ، معصوم بھولی والی عورتوں کو پکڑ کے کام. زنا دیکھیے کتنے رائز پر ہیں اور ریپس کتنے رائز پر آج ہمارے ملک میں. کیوں؟ تو لوگوں نے دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا. اب پریکٹیکل ان کے پاس عمل کرنے کو کیا ہے؟ تو وہ معصوم بھولی والی عورتوں کے ساتھ، ارے عورتوں کو کیا کہوں میں، بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑ. ریپ کیسز آپ دیکھیے 60 سال 70 سال 80 سال کی عورتوں، کوئی عورت محفوظ نہیں، کیونکہ اب نوجوانوں کو ٹول نہیں اپنی ان خواہشات کو نکالنے کا. سمجھ رہے آپ؟ اتنے نقصان تو میں نے گنوائے ہیں. کبھی پھر موقع ملا تو ہم بہت تفصیل میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان تو کم از کم اس میں نہیں جائیں گا، اور کوئی بھی ایک انسان جو سمجھدار ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ بھی اس عمل کے قریب، خبی عمل کے قریب نہیں جائیں گا. اور کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایسی چیز دیکھی جائے یا ایکسس کی جائے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا رکھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحش کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی بھی. اور فحش کیا ہے معلوم آپ کو؟ فحش علماء لکھتے ہیں یہ شرمگاہ کا جو استعمال غلط ہوتا ہے وہ فحش ہے. پھر چاہے وہ زنا بھی فحش کی قسم ہے، جس کو کہیں گے قوم لوط والا عمل ہی فحش کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ ان اعضاء کا غلط استعمال جو غیر فطری ہے وہ بھی فحش ہے.